انسان جو ہے دو چیزوں سے بنا ہوا ہے. ایک اس کا جسم ہے. جسم جو ہے آگ ہوا مٹی پانی سے بنا، لیکن جسم میں کوئی طاقت نہیں، جسم میں کوئی جان نہیں ہے. جان اصل میں اس میں ایک روح آسمان سے آتی ہے. تو انسان کی جان اور روح ہے. روح اور جسم دونوں سے مل کے انسان کھڑا ہوا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا اپنی مٹی سے جسم. ہزاروں برس وہ کھڑے ہوئے تھے آسمان عرش الہی پر اللہ کے سامنے. روح نہیں تھی اس میں. جب ان کو پیدا کرنا ہوا تو پھر اس میں روح ڈال دی. تو روح کہاں ہے؟ روح اصل میں اللہ کے پاس ایک خزانہ ہے عرش الہی میں. وہ خزانے میں تمام دنیا کی روحیں رکھی ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی روح اس میں ہے. مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی ہو. تو انسان جب کے اندر جب روح، انسان کی پرورش ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، اور روح عرش الہی سے آتی ہے. جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے بچہ، 4 مہینے تک اس میں روح نہیں رہتی، خالی لوتھڑا رہتا ہے گوشت کا ماں کے پیٹ میں. 4 مہینے کے بعد، 4 مہینے یعنی 3 چلے، 40 دن، 40 یہ 3 چلے یعنی 4 مہینے. 4 مہینے کے بعد جو ہی ماں کے پیٹ میں بچہ ہو جاتا ہے تو عرش الہی سے روح آتی ہے اس کی. کسی کوئی بھی انسان ہو، مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی، کوئی بھی ہو، ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتا ہو. اس وجہ سے جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو، عرش الہی سے اس کی روح فرشتہ لے کر آتا اور لا کر کے وہ ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر بچے کے اوپر چڑھا دیتا. بچے کا جو جسم رہتا ہے ایک لوتھڑے کی شکل، اس میں روح داخل کر دیتا. روح جو ہے ماں کے پیٹ میں ہی آتی ہے، باقی کہیں نہیں آتی. اس وجہ سے آج کل کسی کو بچہ اگر نہیں ہوا تو آج کل کی جو سائنس ہے انسان کی منی کو لے کر ماں کے پیٹ میں ہی رکھتے ہیں وہ رحم میں، اور روح وہیں آتی ہے، روح دوسری جگہ نہیں آتی. اگر اسی منی کو دوسری جگہ رکھیں گے، کہیں بھی جانوروں کے پیٹ میں، کہیں بھی، تو اس میں روح نہیں آتی. اسپین میں جب مسلمانوں کا دور تھا تو مسلمان حکیم لوگ بہت مشہور تھے. ایسی دوائیں منی کے بجائے ایسی دوائیں شیشی میں ڈال کر اس میں پانی ڈال دیتے تھے. شیشی میں، بڑے شیشی میں پانی، اس میں دوائیں ڈال دیتے تھے. تو وہ جو دوائیں تھیں منی کا کام کرتی تھی. تو اس کی وجہ سے بچے کا جسم بن جاتا تھا شیشے میں، لیکن روح نہیں آتی تھی. روح نہیں آتی، روح صرف ماں کے پیٹ میں ہی آتی. یہ کہ حکیموں کا بہت بڑا کارنامہ تھا.
آج کل اسی سلسلے سے آج کل ٹیسٹ ٹیوب بھی نکالیں نا، اگر کسی کو بچہ نہیں ہوتا تو اس کی منی نکال کر کے کسی عورت کے پیٹ میں ڈال دیتے، اور یا اس کی عورت کے پیٹ میں ڈال دیتے، تو بچہ بن جاتا، جسم بن جاتا، جسم آیا، جسم 4 مہینے کا ہوتے ہی عرش الہی سے روح آتی ہے ماں کے پیٹ میں۔ اس وجہ سے عورت کا رتبہ جو بڑا ہے نا، ایک ہی وجہ سے کہ انسان ماں کے پیٹ میں بنتا ہے اور عرش الہی سے ہر ماں کا پیٹ عرش الہی سے تعلق رکھتا ہے، ہر عورت کا پیٹ عرش الہی سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ اس وجہ سے پہلے روح آتی ہے اس کے پیٹ میں، اور اس کے بعد دوسرا فرشتہ جو ہے ہر 4 مہینے پر، ہر 40 دن پر آتا ماں کے پیٹ میں، اور بچے سے کہتا ہے کہ تو انسان بن گیا، اب کیا کرے گا؟ تو عرب تو ربی کہتا ہے، بچہ کہتا ہے عرب تو ربی۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو ایسی زندگی ملتی ہے جیسے دنیا میں انسان کی زندگی ہوتی، ہر 40 دن پر فرشتہ آ کے یاد دلاتا، جب 9 مہینے 10 دن ہوتے ہیں پھر فرشتہ عرش الہی سے آپ کے ماں کے پیٹ میں داخل ہوتا اور کہتا ہے کہ اب تو دنیا میں جا رہا، کیا کرے گا؟ تو کوئی بولتا عرب سرب بھی، میں نے پروردگار کا پہچان لیا۔ اس شان سے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں بن کر باہر آتا، سجدہ کرتے اطاعت کرتا۔ اس وجہ سے عورت کو فضیلت حاصل ہے کہ اس کا تعلق عرش الہی سے رہتا ہے، روح عرش الہی سے آتی اس کے پیٹ میں جاتی ہے، آدمی کے منی میں نہیں جاتی، ماں کے پیٹ میں۔ خیر اس طریقے سے انسان جب دنیا میں آتا ہے روح اور جسم لے کر، باقی اس میں کوئی شعور نہیں رہتا، کوئی کیفیت نہیں رہتی، اس کے جسم میں ایک چیز اللہ تعالیٰ رکھتے تھے، وہ ہے دل، قلب۔ دل قلب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے جسم کو، روح کو جوڑتا، انسان کے جسم کو اور روح کو ملا کے رکھتا۔ وہ صرف دل ہے، اور دوسری طرف اس دل پر اللہ کی نظر رہتی ہے کہ اب یہ دنیا میں آنے کے بعد ایمان والا رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نظر رکھتا ہے، تو دونوں صلاحیت رہتی ہے اس میں، چاہے ایمان لائے چاہے کافر ہو جائے۔ تو جو نیک بندے رہتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، ورنہ وہ کافر ہو جاتے، ماں کے پیٹ میں سے نکلنے کے بعد۔ جب تک ہر بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ایمان والا رہتا ہے، ہر بچہ پیدا ہوا بھی تو ہر بچہ مسلمان بن کے پیدا ہوتا، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا، ماں باپ اس کو عیسائی، مسلمان، کافر بنا دیتا ہے، جیسے ماں باپ نے ویسے بنا دیتا۔ یہ تو انسان کی پیدائش ہے،
بڑا جب ہونے لگتا ہے انسان کا جسم اور اس کا دل، اس کو یہ ٹکرانے لگتا ہے ایک دوسرے سے، جسم میں خواہشات رہتے ہیں، جسم کے اندر جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، ایسی خواہش رہتی ہے جسم کے اندر. اور دل جو ہے وہ اس کو روکتا ہے. تو جسم اور دل، یہ دونوں کا ٹکراؤ چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے وہ دل پہ رہتی ہے. ہر انسان پیدا ہونے کے بعد اس کے اندر جسم اور دل ٹکراتے رہتے ہیں. اس ٹکراؤ کو جوڑنے والی چیز دل ہے. اس وجہ سے دل پر اللہ کی نظر ہے. اگر اللہ نے توجہ کر دیا تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، ایمان لاتا ہے. اب ایمان لانے کے بعد یہ یاد رکھو کہ دل جو دونوں پہ حکومت کر رہا ہے، جسم پر بھی اور روح پہ بھی حکومت کر رہا ہے. دل حکومت کرتا ہے. جسم دو چیزوں سے بنا، یہ انسان دو چیزوں سے بنا، ایک تو روح اور ایک جسم، دو. اور یہ دونوں چیزوں پر حکومت کرنے والی چیز کیا ہے؟ دل، قلب دونوں پر حکومت کر رہا ہے. اب دل کو اسی طریقے سے جو ہے طاقتور بنانا، تو دونوں قابو میں آتے ہیں. اگر دل کو طاقتور نہیں بنائیں گے تو جسم آزاد ہو جاتا ہے اور روح بھی آزاد ہو جاتی ہے، جو چاہے کر سکے، گناہ جتنا گناہ اتنا کر. تو دل کو اللہ کی توجہ، اللہ کی نظر دل پر رہتی ہے، تو دل کو اللہ سے جوڑنا. بس ہر دل پر اللہ کی توجہ ہے، لیکن دل اللہ کی طرف نہیں جاتا. اللہ دل پہ توجہ کرتے ہیں لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. سب دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا کیا طریقہ؟ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیسا کریں گے؟ یہ ایک مشکل کام ہے، اپنے دل کو اللہ کی طرف پھیرنا. کس طریقے سے کرو گے؟ یہ کٹھن کام ہے. اب آدمی تقریریں سنتا، بیانات سنتا، پڑھتا، لکھتا، اسے معلوم تو ضرور ہوتا ہے کہ اس سے انسان نیکی کی طرف چلے، لیکن قابو میں نہیں آتا. انسان کا جسم قابو میں کیسا لایا جائے گا؟ دل کو کون سی چیز ایسی پلائی جائے جس کی وجہ سے وہ جسم اور روح دونوں پہ قبضہ کرے؟ ورنہ روح تو بہت طاقتور چیز ہے، آزاد رہتی. اور جسم طاقتور نہیں ہے، روح بہت طاقتور ہے. جسم کمزور رہتا لیکن روح کے قبضے میں رہتا جسم. ہر جسم روح کے قبضے میں ہے اور روح آزاد رہتی، کسی قسم کی نہیں. تو روح کو اور جسم کو دونوں کو قابو میں لانے کے لیے دل کو طاقتور بناؤ. اگر دل طاقتور ہو گیا تو وہ نہ صرف نیکی پر آئے گا، یہ تو معمولی چیز ہے،
بلکہ اس کو بہت بڑی طاقت حاصل ہوگی اللہ کی، حقیقی طور سے اللہ کا خلیفہ بنے گا وہ۔ اس وجہ سے دل کو طاقتور بنانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بتایا وہی راستہ ہے۔ اور آج کل عام طور سے ہم لوگ بھی سب بھولے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے دل کو کس طریقے سے طاقتور بنانا، کہ جس کی وجہ سے وہ گمراہی سے بچے، گناہوں سے بچے، جسم کو، روح کو قابو میں رکھے۔ اگر دل کو طاقت دے دیں گے تو اس کی وجہ سے روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ اتنی طاقت آتی ہے اس میں، روح میں، کہ دل جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو روح بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور جب روح ذکر کرتی ہے تو اس کا جسم بھی ذکر کرتا ہے اللہ کے، انسان کا۔ اسی وجہ سے ذکر میں کبھی آپ دیکھو گے ہاتھ سے آواز آ رہی ہے اللہ کی، کبھی دل سے آ رہی، کبھی پیٹ سے آ رہی، کبھی سینے سے آ رہی، حتیٰ کہ جسم کے ہر عضو سے اللہ کی آواز آتی ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب انسان کا دل طاقتور ہو۔ انسان کا دل طاقتور ہوا تو جسم اور روح دونوں ذکر کر سکتے۔ تو جسم کیسے؟ جسم کا ہر عضو ذکر کرتا ہے، روح کا تو روح بھی ذکر کرتا ہے۔ جسم ذکر کرے گا تو جسم کا ہر عضو الگ الگ ذکر کرے گا، ہاتھ الگ کرتا، پیر الگ کرتا، ناکیں الگ کرتی، ناک الگ کرتی، کان الگ۔ تو جسم سے ہزاروں اللہ کی آواز آتی ہے، ہزاروں، ایک جسم۔ اور روح جب ذکر کرتی ہے تو 24 گھنٹے میں 1,20,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتی ہے روح۔ تو روح اور جسم دونوں کو ذاکر بنانا پڑتا ہے۔ تو جسم جب ذکر کرتا ہے تو ہر عضو سے اللہ کی آواز آئے گی، اور روح جب ذکر کرے گی تو روزانہ 24 گھنٹے میں 1,20,000 مرتبہ اللہ اللہ بولتی ہے۔ جسم اور روح جب ذکر کرتے ہیں تو انسان حقیقی طور سے اللہ کی طاقت بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اپنا بنایا۔ جیسی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے ایسی طاقت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن انسان ہی رہتا اور اللہ ہی رہتا۔ طاقت آئے گی انسان میں بہت بڑی۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو جو طاقت حاصل ہوتی وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہتی، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ نبی کی طاقت، نبی کے اندر جو طاقت رہتی اللہ کی طاقت آ جاتی۔ اسی وجہ سے بعض قومیں یہ دنیا میں گمراہ ہو گئی کہ انسان ہی اللہ ہے، خدا ہے۔ انسان اللہ نہیں بنتا۔ ہاں، انسان جو ہے ذکر کر کے اللہ کا بندہ بنتا اور اللہ کی طاقت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسان تھے، لیکن انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ تھے، سب سے اعلیٰ مقام۔
اس وجہ سے اللہ نے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان پہ بلایا اور ساری چیزیں بتا دی. جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بتایا. اگر انسان اللہ کو پکارے تو اللہ جواب دیتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام پکارے تو اللہ جواب نہیں دیتے. اس لیے کہ انسان میں روح اور اس کے جسم میں طاقت آتی ہے. اللہ کی اطاعت سے اس میں طاقت آتی ہے. جب بھی انسان یا اللہ کہہ دے گا تو آسمان سے آواز آئے گی، یا آپ کی اے میرے بندے. بعضوں نے کہا کہ اللہ اس کا نام لے کر پکارتے ہیں، اور بعضوں نے کہا اس کا نام اس کی ماں کے ساتھ لیتے ہیں، باپ کے ساتھ نہیں. فلاں ابن فلاں، ماں کا نام لے کر کے بولتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا، فلاں ماں کا بیٹا، اس کا جواب دے. تو اتنا اللہ تعالیٰ انسان کا جواب دیتے ہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام پکارے یا اللہ، جواب نہیں دیتے. کوئی فرشتہ پکارا جواب نہیں دیں گے. حضرت میکائیل علیہ السلام پکاریں گے جواب نہیں دیں گے. ایک انسان پکارا جواب دے دیں. اس لیے کہ انسان اللہ کا خلیل ہے. اس وجہ سے اپنے دل کو طاقتور بنانا، دل کو طاقتور بناتے ہی انسان کا جسم اور روح دونوں اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں. جسم بھی اللہ اللہ بولتا، روح بھی اللہ اللہ بولنا شروع کر دیتا. تو دونوں پر دل قابض ہے، بس دل پر ضرورت ہے محنت کرنے کی. اس وجہ سے دل کا ذکر کرنا زیادہ آپ لوگ، دل اللہ کا ذکر کرے روزانہ. دل جو ہے اللہ 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 بولتا رہے، تو جسم روح دونوں بھی اللہ اللہ بولیں گے. تو دل کا ذکر جو ہے کیسا آئے گا؟ پہلے زبان سے اللہ اللہ بولنے کی عادت ڈالنا، پھر دل سے بولنے کی عادت ڈالنا. اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر قلبی. ذکر قلبی ایک ایسا ذکر ہے جس سے انسان کا دل ایسا طاقتور ہو جاتا کہ اس کی وجہ سے انسان کا جسم، انسان کی روح دونوں بھی ذکر کرنے لگتا ہے اللہ. اس کے لیے مؤثر ترین چیز ذکر قلبی ہے. اور ذکر قلبی جب تک نہیں آئے گا جب تک کہ زبان سے اللہ اللہ نہ بولیں گے. ذکر لسانی بولتے ہیں. تو ذکر لسانی کرنا، اس کے بعد ذکر قلبی کرنا، تو قلب ایسا طاقتور ہو جائے گا کہ اس کا روح اور اس کا جسم دونوں بھی اللہ کا ذکر کریں گے. یہ طریقہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، اولیاء اللہ کا، یہی طریقہ ہے. یہ آسان طریقہ ہے. باقی کوئی بھی طریقہ دنیا میں نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے جسم کو قابو میں نہیں رکھ سکتا. انسان کا جسم قابو میں تھوڑی ہے انسان کے. انسان کی آنکھیں قابو میں نہیں ہیں. جن چیزوں کو منع کرے کہ بھائی ان کو مت دیکھو، دیکھتے رہیں گے. حرام چیزوں کو مت دیکھو، دیکھتے رہیں گے. تو انسان کے قابو میں اس کی آنکھ نہیں ہے، کان اس کے قابو میں نہیں ہے. بھئی حرام چیزیں مت سنو، سنتا رہے گا کان. پیٹ قابو میں نہیں ہے. پیٹ میں کہا گیا کہ حرام روزی حلال حرام چیزیں مت ڈالو. حرام چیزیں ڈالتا، چوری کر کے، لوگوں کا مال کھا کے، شراب پیتا، یہ پیٹ کرتا. تو پیٹ بھی نافرمانی کرتا. پیٹ بھی قابو میں نہیں اپنے قابو میں. انسان آنکھ نہیں، ناک نہیں، کان نہیں، اپنے قابو میں کچھ چیز نہیں ہے.
اپنے قبضے میں نہیں ہے، خالی دکھاوے کی چیز ہے. ہم بولتے ہیں اپنا جسم اپنا جسم، تمہارا جسم خود تمہارے قابو میں نہیں ہے. اب اس جسم کو قابو میں لانا، تو دل کا اگر ذکر کرتے رہیں گے تو روح اور جسم دونوں قابو میں آتے ہیں. ایک بہت آسان طریقہ ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے. دنیاوی حساب سے ڈاکٹر لوگ جسم کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جسم کو قابو میں رکھیں گے، لیکن جسم جو کرتوت کرنا چاہتا ہے اس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. جیسے کہا گیا کہ تم حرام چیزوں کو مت دیکھو، آنکھ دیکھتی رہے گی، اب اسے ڈاکٹر کیسا روکے گا؟ تم اپنے جسم کے لیے حلال حرام سبھی کھاؤ گے، تو ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ اس کو کھانا ہضم کرا دے گا، لیکن حرام چیزیں سے نہیں روک سکتا. تو انسان کی جسم کی کوئی چیز اپنے قابو میں نہیں ہے، یہ انگلیاں اپنے قابو میں نہیں ہیں. اس سے کوئی چیز بھی کھا لیتا آدمی غلط چیز. آنکھ، ناک، کان، آنکھیں، کوئی چیز اپنے قابو میں نہیں ہے. اس وجہ سے انسان گمراہ ہے. قابو میں اگر کر لیے ہر چیز انسان کی ٹھیک چلتی ہے. جسم کو قابو میں کر لینا، تو جسم کو جب قابو کریں گے تو روح بھی قابو میں آ جائے گی. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل سے ذکر کرنا، ذکر قلبی. دل سے ذکر کرنا ہوئے تو دل دونوں کو قابو میں رکھتا، روح کو بھی اور جسم کو بھی، اور دونوں کو بھی اللہ اللہ کرنے میں مجبور کر دیتا. ہم براہ راست سے ذکر روح سے ذکر نہیں کر سکتے، روح اپنے قابو میں نہیں ہے، روح کہاں ایسا پتہ بھی نہیں ہے. ہم اپنے طور پہ جسم کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکتے، جسم اپنے قابو میں نہیں، روح اپنے قابو میں نہیں. دونوں کو قابو میں کرنے کے واسطے دل ہے. دل کو طاقتور بنانا بس. اگر دل سے ذکر کرتے رہے دونوں چیزیں قابو میں آ جاتی. پھر نہ آنکھ غلط چیز دیکھ سکتی، نہ کان غلط چیزیں سن سکتے، نہ پیٹ غلط چیزیں کھا سکتا، کچھ بھی نہیں. اور روح بھی قابو میں رہتی، ورنہ روح اتنی آزاد ہے کہ انسان کو کہیں بھی کھپا دیتی، کہیں بھی جائے کی ذریعے. انسان اتنا بڑا دنیا میں پیدا ہوا ہے لیکن اپنے جسم کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، نہ اپنے روح کو قابو. روح کو قابو میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی رکھے گا کسی کی روح کو. بہت دوائیں دے گا، انجیکشن دے گا، گولی دے گا، مرنے سے بچائے گا، مگر روح نکل جاتی. تو روح کو بھی کوئی قابو میں نہیں لا سکتے، اور اپنے جسم کو بھی. دنیاوی اعتبار سے جسم کو روح کو قابو کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بیکار ہیں، کوئی کام نہیں دیتے. ایک ہی طریقہ ہے کہ دل کو مضبوط بنانا، دل کو ذاکر بناؤ. دل کو ذاکر بنائیں گے تو روح بھی ہمیشہ ذکر کرے گی، مرنے کے بعد بھی کرے گی، قبر میں بھی کرے گی، جنت میں بھی کرے گی، حشر میں بھی کرے گی. جنت میں جائے گی تو اللہ کا ذکر کرے گی. اور ایسے ہی جسم جب تک زندہ ہے ذکر کرتا رہے گا. اگر اس کو قبر میں ڈالیں گے تو قبر میں بھی اس کا جسم ذکر کرتا رہے گا. مٹی بن جائے گا تو مٹی سے بھی اللہ اللہ کی آواز آئے گی. تو جسم ہمیشہ ذکر کرے گا، روح بھی ذکر کرے گا. واحد طریقہ یہ ہے کہ دل سے اللہ کا ذکر کرو. یہ ان کا آخری سبق ہے. تو اب دل سے ذکر کرنے کے لیے میں پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے زبان سے ذکر کرنا اور اس کے بعد دل سے ذکر کرنا بس. تو دل طاقتور ہو کر کے جسم کو بھی ذاکر بنائے گا، روح کو بھی طاقتور بنا گا. دونوں کو ذکر کرنے لگا تھا، زندگی بھر کرنے لگائے گا، مرنے کے بعد بھی کرنے لگائے گا، ہمیشہ کے لیے کرنے لگائے گا. یہ اتنا آسان طریقہ ہے یہ. اس وجہ سے ذکر قلبی کرتے رہو. پہلے زبان سے
سال 2 سال اللہ اللہ اللہ، یا جیسے ابھی ذکر جہری کرتے اپن، یہ زبان سے کرنا، اس کے بعد پھر ایک صلاحیت طاقت پیدا ہوتی ہے آدمی میں، وہ طاقت کے ذریعے سے دل کو ذکر کرنے لگانا، دل سے باتیں کرتے نا بھائی اپن بیٹھے بیٹھے، اسی طریقے سے دل کو ذکر کرنے لگانا۔ تو دل سے ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ جانا، جیسے آپ بیٹھتے اپن ذکر میں، آنکھیں بند کر دینا، زبان بند کر دینا، منہ بند کر دینا، اور اپنے دل پر توجہ دینا اور اللہ کا دھیان کرنا، اور اس کے بعد دل سے اللہ اللہ بولنا، آواز نہیں آتی، نظر نہیں آتا، کوئی چیز نہیں۔ کچھ دن تک اگر محنت کرو گے تو بعد میں پھر دل کھل جائے گا اور دل سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی۔ سینے پہ ہاتھ رکھو گے تو دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا، اللہ اللہ کی آواز آئے گی۔ بس اللہ کی آواز آنا شروع ہو گئی تو سمجھنا اب اس کا جسم بھی ذاکر ہے، اس کی روح بھی ذاکر ہے۔ یہ طریقہ ہے ذکر قلبی کا، اور ہر چیز انسان اس وقت انسان نور بن جاتا، نورانی کیفیت ہو جاتی، اللہ کا نور اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نور داخل ہو گیا تو وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، مگر اس کو نور کا بنا دینا ہے، اور اس کا یہ طریقہ ہے۔ اور ہمیشہ سے پھر اس کی زندگی خوشحال رہے گی، مرنے کے بعد بھی اچھا رہے گا، جنت میں جائے گا، میدان حشر میں بھی اچھا رہے گا، جنت میں بھی جائے گا تو اچھا رہے گا، کہیں بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ بس یہ کرنا ہے، سمجھے؟ یہ آج کے سبق کا مقصد ہے، خلاصہ۔ تو اس کو ویسے بھی کئی طریقوں سے یہ بتاتے ہیں، کئی طریقوں سے اللہ کا ذکر بتاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو، ذکر بولے تو صرف اللہ اللہ کہنا ہی ذکر نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا بھی ذکر ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کا کلام دونوں ایک ہیں۔ اللہ 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 کی ذات، اور اس نے جو لکھا ہے کلام قرآن، وہ اللہ کے ذکر کو ذکر اللہ کہتے ہیں، اور کلام اللہ قرآن کریم کو کہتے ہیں۔ کلام اللہ اور ذکر اللہ دونوں پہ محنت ہونا، یہ ذکر ہے۔ دونوں کرتے رہیں گے تو دل طاقتور ہو جائے گا، اور جسم اور روح قابو میں رہے گی، اور انسان کامیاب ہو جائے گا۔ سمجھ رہے نا؟ یہ سمجھو اچھی طریقے سے، کئی طریقوں سے یہ وہیں لاتے ہیں کہ ذکر انسان کو کامیاب کرتا ہے، اس کے بعد کوئی چیز کامیاب نہیں کرتی، اور ذکر کے ذریعے سے ہر چیز انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جو مانگو گے صحیح صحیح وہ حاصل ہو جائے گا، جس چیز کی شفا مانگو گے فوراً حاصل ہو جائے گی۔ جو چیز دنیا میں مصیبت میں پھنسے اس مانگو، وہ ختم ہو جائے گی۔ روزی مانگو گے تو روزی مل جائے گی، بے انتہا روزی ملے گی، لیکن ذکر ہونا ضروری ہے۔ اور ذکر دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کا نام اور اللہ کا کلام، دو چیزوں کا نام ذکر ہے، یاد رکھو۔ تو آج دنیا میں پہلے تو ذکر بھی نہیں رہا اللہ کا، اور اگر کہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا کلام پڑھتے بھی نہیں۔ ساری دنیا میں عبادت ہو رہی مگر اللہ کا کلام نہیں پڑھا جا رہا۔ لاکھوں کروڑوں حاجی ہیں مگر اللہ کا کلام نہیں پڑھتے۔ حج کرنا آسان ہے، عمرہ کرنا آسان ہے، لیکن کلام اللہ حاصل کرنا مشکل ہے زیادہ۔
اس وجہ سے ذکر کا مطلب صرف اللہ اللہ کہنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کلام مجید کا پڑھنا بھی ہے۔ بغیر کلام مجید کے پڑھے ہوئے اللہ کا ذکر فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن کریم خزانہ ہے اور اس کی چابی اللہ کا ذکر ہے، یہ دونوں ایک ہیں۔ امت مسلمہ جو ہے جب تک دونوں پہ عمل کری کامیاب رہی، اور جب خالی ذکر کرتے رہے پھر ناکام ہو، اور دونوں چھوڑ دیے تو پھر تباہ ہو۔ 1000 برس تک مسلمان دونوں پہ عمل کرتے تھے، رات دن ہر مسلمان، ذکر بھی کلام اللہ بھی، تو پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کا ذکر تو کرنے لگے، کلام اللہ چھوڑ دیے، تو نقصان یہ ہو گیا کہ دنیا ہاتھ سے نکل گئی۔ اور اب 200 سال سے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ بھی چھوڑ دیا، اللہ کا کلام بھی چھوڑ دیا، تو ساری چیز چلی گئی، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اس وجہ سے ذکر اللہ، کلام اللہ پر محنت کرو تو ہر چیز میں کامیاب ہو جائیں گے، سیاست میں، معیشت میں، علم میں، اخلاق میں، کردار میں، حکومت میں، ہر جگہ کامیابی ملے گی۔ بیماری میں شفا حاصل ہوگی، روزی میں کوئی تنگی نہیں ہوگی، روزی کی فراختی آ جائے گی۔ تو الحمدللہ اپنے سلسلے میں جو لوگ یہ دونوں پر عمل کر رہے ہیں، ہر چیز حاصل ہو رہی ان کو، نوجوانوں کو، ذاکرین کو، بہت ساروں کو شفا حاصل ہو رہی، بہت ساروں کو روزی حاصل ہو رہی، بہت ساروں کو جو ہے دنیاوی تنگی ختم ہو گئی، کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کو کچھ۔ دنیا کی ہر چیز اس سے حاصل ہوتی ہے، اور آخرت تو بالکل طے ہے۔ اس وجہ سے جنت کے 8 دروازے ہیں، 8۔ ہر عبادت کا ایک دروازہ ہے، روزے داروں کا ایک دروازہ، نمازیوں کا دروازہ، حاجیوں کا ایک دروازہ، 8 دروازے ہیں جنت کے، جو اسی دروازے سے داخل ہیں۔ لیکن ذاکرین کے لیے سارے 8 دروازے کھلے رہیں گے، تو کسی سے بھی دروازے سے جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ثمانیہ ابواب، جنت میں 8 دروازے، ذاکرین کے لیے 8 دروازے کھلے رہیں گے، کوئی دروازہ بند نہیں رہے گا۔ تو اس وجہ سے آج دنیا کے لیے جو پریشان ہو رہے لوگ، دنیا میں پھر کے دنیا حاصل نہیں ہو سکتی، دنیا سے ہٹ کر کے محنت کرو، دنیا حاصل ہو جائے گی۔ کوئی چیز بھی اس میں بیٹھ کر کے حاصل نہیں ہوتی، باہر سے محنت کرنا پڑتا۔ تو باہر کی محنت ذکر ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، اس پہ محنت کرنا، تو سب چیز حاصل ہو جائے گی۔ حکومت بھی اسی سے حاصل ہوتی، سیاست بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ کونے میں بیٹھ کر کے ذکر کر رہے ہیں، اب ان کو کیا دنیا سے کیا واسطہ؟ حالانکہ کونے میں بیٹھ کے جو ذکر کر رہے ہیں دنیا کو خواب کرنے کا واسطہ، پوری دنیا خوابوں میں آ جائے گی، جیسے صحابہ پوری دنیا خوابوں میں آئی۔ اولیاء اللہ کی گنبدیں آج بھی کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کے دروازوں پر آج بھی لاکھوں لوگ سر پٹکتے ہیں، اسی لیے کہ انہوں نے زندگی بھر ذکر کیا ہے۔ صحابہ نے زندگی بھر ذکر کیا تو پوری دنیا پہ قابو کر لی۔ تو یہ فلسفہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، لوگ بولتے کہ یہ کونے میں بیٹھ کے لوگ ذکر کر رہے ہیں، ان کو کیا ہوگا، نہ دنیا ملے گی نہ کچھ، پتہ نہیں، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ حالانکہ کونے میں بیٹھ کے جو ذکر کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پوری دنیا پہ قابو پا لے، دنیا کو حاصل ہو جاتا۔ تو اس پہ محنت کرتے رہو تو دیکھو ہر چیز دنیا کی آسان ہو جائے گی، اور پھر آخرت بالکل یقینی ہو جائے گی، یعنی انسان ایمان پر مرے گا، اللہ کا ذکر کرتے رہے گا تو
مرتے وقت انسان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا، قرآن کی آیتیں جاری ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگ مرتے وقت ان کی زبان پر قرآن جاری ہو گئے، یہ ضروری ہے۔ اور اگر مرتے وقت کلام ذکر جاری نہیں ہوا تو زندگی ناکام ہو گئی، پھر کوئی کام کی نہیں زندگی۔ مرتے وقت اگر اللہ کا نام نہیں آیا زبان پہ تو بہت مشکل ہے نا، پھر نجات کیسا ہوں گی؟ نجات کے لیے ذریعہ ہے، ضروری ہے کہ مرتے وقت انسان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ ابھی ایک صاحب یہاں انتقال کر گئے ہیں کہ یہاں آتے تھے بیٹھتے تھے، مسعود شاید نام تھا ان کا، یہیں کہیں کرے تھے۔ ہوں ہوں تو میں نے سنا کہ زبان پہ ان کے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا پوری طریقے سے، اس کے بعد رخ کھانا ہو شروع نہیں کر دی، ایمان پہ گئے، یہاں بیٹھتے تھے اب تک ذکر میں۔ تو اس کے فائدے دنیا کے تو پورے دنیا قابو میں آئے گی، اسی طریقے سے موت کا بھی معاملہ قابو میں آئے گا۔ اور اس سے بڑھ کر کے کیا چاہیے انسان کو؟ زندگی بھی اچھی بنے اور مرنے کے وقت بھی ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، اس سے بڑھ کر کے اور کیا کامیابی انسان۔ لیکن یہ چیزیں حاصل کیسے ہوں گی؟ کونے میں بیٹھ کے ذکر کرنے سے، مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرنے سے، راتوں میں ذکر کرنے سے، صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے سے، اس سے حاصل ہے۔ اور اسی پہ لوگ سستی کرتے ہیں۔ یہ ہے اپنے خانقاہ کی تعلیمات کا طریقہ، یہ اس کا طریقہ۔ اور اگر اس کو نہیں کرو گے تو کوئی چیزیں حاصل نہیں ہوتی پھر۔ بس اس طریقے سے اپنی محنت جاری رکھو۔ بہت ساری خوشخبریاں ہم سنتے رہتے لوگوں سے، جو ذکر کر کے ان کو حاصل ہو رہی۔ جو چیز ناممکن ہے وہ ممکن۔ دو بھائیوں میں جھگڑے ہیں، زندگی بھر حل نہیں ہوتے۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، زندگی بھر حل نہیں ہوتے۔ ذکر کرو تو دونوں کے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ انصار اور مہاجرین مکے میں جو تھے، مدینے میں، ان میں بڑے اختلافات تھے۔ انصار مہاجرین میں بہت زبردست جنگی ٹکراؤ تھا دونوں میں۔ قرآن اترنے لگا، قرآن پڑھنا شروع کر دیے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے تو یہ انصار مہاجرین ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور زندگی بھر آج تک انصار و مہاجرین میں کوئی جھگڑے نہیں، آج تک۔ عرب میں جو نسلیں مہاجرین اور انصار کی آج بھی ہیں، دونوں آج بھی بھائی بھائی سے زیادہ قریب رہتے ہیں، ذکر کی وجہ سے۔ تو کسی خاندان میں اگر جھگڑے ہیں تو ذکر کرو، خاندان کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ گھروں میں اگر جھگڑے ہیں تو ذکر کرو، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ دو گروپ میں اگر جھگڑے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ گروپ میں دو خاندانوں میں جھگڑے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ذکر کرو، ختم ہو جائے گا، دونوں کو پورا ہو جائے گا۔ سب سے آسان طریقہ ہے دنیا کی ہر چیز حل کرنے کا، ذکر اللہ اور کلام اللہ، بس ہر چیز حل ہو جائے گی۔ بس انشاءاللہ ذکر کا ٹائم ہو گیا، 10:30 ہو گئے، 11 تک ختم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ذکر کریں گے اب۔ اور ذکر میں اصل میں ذکر جہری ہی اصل ہے، جس کی وجہ سے ذکر لسانی، ذکر قلبی، ہر قسم کا ذکر آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو ذکر جہری کرایا جاتا، اس سے یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے ذکر جہری سے۔ آدمی کو شوق ہو جاتا ہے ذکر جہری کرنے کو۔ تو چلو ذکر جہری کریں گے اب۔ ہر شخص ذکر کرانا سیکھو۔ ذکر کرنا یہ الگ بات ہے، اور ذکر کرانا یہ بہت طاقت کی چیز ہے۔ نماز تو ہر شخص پڑھتا، مگر مسجد میں کسی کو بولو امامت کرو، کرتا کیا؟ دیکھو نہیں کرتے۔
آتا ہی نہیں تو کیا کرے. اور جو امامت کرتا وہ کتنا طاقتور ہوتا، اس کی امامت بھی آتی، ساری چیزیں آ جاتی. اس وجہ سے ذکر کرنا یہ ٹھیک ہے ہر شخص کر رہا، لیکن کراتے بھی رہنا اپنے حلقوں میں، یہاں پر کہیں بھی ذکر کراتے رہنا، یہ سب کو فائدہ دیتا. تو چلو آج پہ ذکر کرو، 12 کی تصویر ذکر کرو. کون کرائے گا ذکر؟ ہاں.